اسامہ بن لادن ایک سچا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر پہلے بات رکھ دیں. کوئی سا بھائی پہلے بولنا پسند کرے گا وہ بول سکتا ہے. سر مائک کو انمیوٹ کریں اور بول لیں. بتائیے ایڈم بھائی، جی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا بھائی؟ سر فی الحال تو ٹھیک ٹھاک ہے. میرے آج کے ٹاپک کے اوپر کیا بولیں گے سر آپ؟ وہ تو کیا بتاؤں، وہ اگر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ان کی بات ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ کام تو غلط ہے بہرحال. کیا وہ کام قرآن و حدیث کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا؟ ہوں؟ نہیں، معصوموں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے. حدیث کا شیوا ہے. محمد صاحب نے کہا ہے مارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، محمد صاحب نے معصوم کو مارنے کے لیے نہیں کہا. اچھا اگر میں دکھا دوں آپ کو، اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ معصوم کو مارنے کا کہا ہے، ابھی اسلام چھوڑیں گے؟ اور اگر نہ دکھا سکے تو اور اگر آپ میں دکھا سکا مسلمان تو، بن جائیں گے؟ میں اگر دکھا میں سکا آپ کو دکھا دوں کہ معصوموں کو مارنے کی ممانعت آئی ہے تو تو سر آپ کوئی مسئلہ اسلام نہیں کو، ہے. ابھی آپ اگر مسلمان میں، بن جائیں گے؟ اگر سر دیکھیں بات پہلے میرے لیے بات پوری ہو جائے پھر آپ اپنی بھی رکھ لیجئے گا. اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ مارنا معصوموں کو اوکے ہے، تو کیا کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ، تو کیا آپ ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے؟ میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوموں کو مارنے سے منع کیا تو آپ مسلمان بن جائیں گے؟ پہلے یہ بتائیے. دیکھیں سر، کیونکہ میرے پاس آپ سے زیادہ حدیث ہے نا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث آ چکی ہے اسکرین کے میرے اوپر. پاس قرآن کی یہاں آیت ہے. پہ کوئی بات نہیں، میں ابھی قرآن سے بھی ثابت کر دوں گا، ابھی ڈونٹ یو وری. اب یہ سامنے یہ حدیث آ گئی ہے، تو اس سے کیا کروں؟ محمد نے کولیٹرل ڈیمیج کو الاؤ کیا، اب کیا کریں؟ کیا پڑھو؟ نریٹڈ بائی اردو کعب بن میں. جتھما کہ میسنجر آف اللہ سے پوچھا گیا کہ وی کل دا چلڈرن آف پولیتھیس ڈیورنگ دا نائٹ ریڈس. ہم رات کو جو خیموں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس میں بچے کفار کے بھی مارے جاتے ہیں. ہی سیڈ دے آر فرام them. محمد نے کہا وہ انہی میں سے ہیں، مرنے دو، جاؤ مارو، یاشی کرو. کیا کروں اس کے بارے میں؟ نہیں تو پوچھا کیوں؟ پوچھا تو اسی لیے کہ اسی لیے محمد صلی پوچھا، اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا تھا. اسی لیے لیکن اگر پوچھا، زد آ اسی جائے، لیے زد پوچھا، میں. اسی لیے پوچھا کیونکہ جو پہلے آیت آپ دکھائیں گے وہ مکی آیت تھی. تو مکی آیتوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا یار ہمیں چلڈرن اور بچے نہیں مارنے چاہیے، عورتیں اور بچے نہیں مارنی چاہیے. یہ ایک اور حدیث آگے اس میں وومن بھی لکھا ہوا مکے ہے، میں کوئی لڑائی وومن اور نہیں ہوئی چلڈرن. تو مکے آیت میں لڑنے کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ مکہ میں محمد نے کہا تھا لڑائی نہیں کرنی، اور شروع میں مدینہ میں آ کے بھی انہوں نے صرف ڈیفینسو وار کا کہا تھا، بعد میں اوفینسو وار آئی تھی. تو تو آپ بیسیکلی کو یہاں پہ پتا اگر ہم ہے دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر یہ دکھا دوں، میں اگر یہ دکھا دوں، تو وہ لوگ بھی بیچارے یہی سوچ رہے تھے کہ یار ہم کیسے مارے. لیکن پھر انہوں نے محمد نے الاؤ کر دیا. محمد نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے ہوں عورتیں ہوں نہیں، ڈز ناٹ میٹر، جاؤ دیکھو ایک زد قتل میں کرو آ جانا. قتال کرو، کولیٹرل ڈیمیج ہے، جاؤ. نہیں نہیں، ایک زد میں آ جانا اور ایک ٹارگیٹ کر اچھا کے کلنگ کر. اچھا، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ عامر بھائی، ایک منٹ. ایڈم بھائی، ہلو ایڈم ہاں بھائی، آواز جی آ جی رہی ہے؟ جی 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 آ رہی، جی آ رہی سر. ایڈم بھائی، میں نے ایک بیان سنا تھا، تو اس کے اندر ایسا تھا جب محمد نے حملہ کیا تھا مکہ میں، یہ کدھر، تو جب محمد نے سب آدمی لوگ کو مارا، ان کی عورت لوگ کو جب باندی بنایا اور سب صحابیوں میں آپس میں ڈیوائیڈ کیا، تو ان لوگ لڑکیوں کو زندہ رکھا، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے پیوبک ہیئر چیک کیے ان لوگ نے، اور جس کے خیبر، پیوبک ہیئر نکلے تھے ان کو مار دیا ان لوگ نے. جی بنو خیبر بنو میں، قریظہ میں، بنو قریظہ کے اندر. ہاں بنو ٹھیک ہے، قریظہ یہ میں بات صحیح ہے نا؟ جی بالکل. بالکل تو 100% صحیح. بچے لوگ کو بھی مار دیا تھا محمد نے، خالی جس کے ہیر نکلے تھے ان کو مار دیا، اور جس کے نہیں نکلے تھے ان کو زندہ رکھا تھا. جی بالکل. تو میں تو اردو میں کہاں بیسیکلی لکھا ہے حدیث کہ بچے لوگ کو نہیں مارنے کا اسلام میں؟ لیکن جو آپ بات کر رہے ہو نا، اس بات ہاں میں، ہاں ہاں. اس بات میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. اسامہ بن اچھا. لادن نے جب بم شم مارے تھے، ٹھیک ہاں ہے، ورلڈ ٹریڈ تو سینٹر وہ میں. وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج میں لوگ مرے تھے، اسپیسیفکلی لوگ ٹارگیٹ نہیں تھے. اور ابھی یہ جو ہاں ہمارے ہاں، بھائی نے، برابر ہے. ابھی جو ہمارے بھائی نے بات رکھی ہے نا کہ یار وہ زد میں آ جائیں، تو وہ زد میں آ گئے. اب اس زمانے میں تلواروں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو تلواروں کی لڑائی میں جو بچے اور عورتیں زد میں آ جائیں انہیں مار دو.
ٹھیک ہے. برابر ہے. اور ہاں سیم چیز بمب کی لڑائی ہو رہی ہے, گولیوں کی لڑائی ہو رہی ہے, تو جو بمب اور گولی کی زد میں آ جائے کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ, انگریزی کا ہاں ورڈ ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج, کہ ہاں سمجھ اصل گیا میں میں. ٹارگیٹ کوئی اور ہے, ٹھیک ہے, ہاں لیکن بیچ میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے, مینز کچھ اور بچے, بوڑھے, خواتین, ایون مسلمان بھی اگر آ جائیں تو اٹ ڈز ناٹ میٹر, بیکاز وہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر ثابت ہوتے ہیں. تو کولیٹرل ڈیمیج جو کیا اس نے, اٹ از آل پروون بائی اسلام, محمد کی حدیث ہے. اور اس بھائی نے ہمیں ثابت کر دیا ہمیں کہ یار تلوار کی زد میں آ گئے جو لوگ, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, کولیٹرل ڈیمیج, دس از کولیٹرل ڈیمیج. ہاں تو وہ الگ بات ہے, وہ تو ہر کوئی میں ہوتا ہے. اس میں اگر مسلمان بھی آ جائے تو تب بھی وہی بات ہے, مسلمان کو مارنے کے تو حکم نہیں دے سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی اگر آ جائے, ایک جیسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے والد کو مسلمانوں ہی نے قتل کر دیا تھا. تو پھر اس وہ کا مطلب یہ غلط ہوا, غلط اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسامہ بن لادن نے کوئی غلط کام تو نہیں نہ کیا, وہ تو کولیٹرل نہیں ڈیمیج میں بوڑھے بچے, عورتیں وغیرہ جو آئی ہیں, سو آئی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے تو میری بات, نہیں آپ نے تو نہیں اسامہ بن معصوم لادن کو, جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نہیں کہ نہیں نہیں اس نے غلط کام بھی کیا, اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے, وہ تو ثابت ہو گیا اس وقت. اسامہ بن نہیں لادن اس وقت اس نے ثابت ہو گیا. امریکہ کے لوگوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ ان کو مارنے چلے گئے. امریکہ کے لوگ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے اگر تھے, وہ امریکہ کے ساتھ لڑائی دیکھو کر رہا تھا. اتنی بات میں ایف اینڈ برٹ کے ساتھ اس لیے کہوں گا چونکہ حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے, یا جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح دیکھے ہیں, لیکن میں سنی سنائی بات بتا رہا ہوں. اگر امریکہ کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا تو ان کو ایسے ہی ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر سی کون بات سا ہے, ظلم؟ کون اگر سا ظلم؟ حقیقت میں اسامہ نے ایسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں حملہ کیا, یہ کیا, اور اگر پولیٹیکلی بات ہے نہیں کیا, پھر بھی وہ امریکہ نے ثابت جھوٹ موٹ کے بات کہہ دی, تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اس میں دونوں بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ نے نہیں کیا, صرف افغانستان کو ہلاک کرنے کے لیے امریکہ نے یہ کیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسامہ نے کروایا. اگر کروایا تو غلط کروایا, اچھا ایک سیکنڈ, نہیں کروایا. یہ کچھ لوگ کو ہم یہاں پہ بھی صحیح کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہیومن بینگ جی کہہ رہے ہیں ایڈم برو اردو چینل پرماننٹ بند ہو چکا ہے. سر پرماننٹ نہیں ہے, اس کے اوپر 2 اسٹرائیکیں آئی ہوئی ہیں, تو ابھی میں اس کو یوز نہیں کر رہا ہوں. تو ابھی ساری کی ساری لائیو سٹریمز میرے بیک اپ چینل الائیو پہ ہی ہوا کریں گی جب تک کہ وہ ڈیتھ تھریٹ سے باہر نہیں نکلتا میرا اردو چینل. تو اگلے 3 مہینے تک ساری لائیو سٹریم یہاں پہ ہوں گی, تاکہ اگر انہوں نے بالکل بھی اسے بین کرنا ہے, ختم کرنا ہے, تو کر دیں, دیکھا جائے گا. آپ دیکھ لیں اس وقت بھی 3600 لوگ دیکھ رہے ہیں, اس چینل پہ تقریباً 5000 تک لوگ آتے تھے. لیکن چلے کوئی بات نہیں, ہم کم لوگ ہوں زیادہ ہوں ڈز ناٹ میٹر, ہم لوگ اپنی بات رکھیں گے. سر اسامہ لیکن بن اگر لادن, میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, وہ آج کا جو کل کا جو واقعہ ہوا نا, آپ لوگوں کو کچھ سترک رہنا چاہیے, بلا وجہ کسی کو سر یعنی مسلمانوں نہیں مارا نا. دیکھو مسلمان اتنا بغض رکھنے والی جس نے قوم ہے, اتنا بغض رکھنے والی قوم ہے. سن لے مسلمان سن کو لے آپ سن لے, کرتے ہیں، اتنا بغض رکھنے والی قوم یہی ہے, تو سن لے, یہی بیماری ہو جاتی ہے. اتنا یہی بغض تو رکھ, سر سن لے, آپ اتنا بغض رکھنے والی قوم ہے کہ 40 سال کے بعد جا کے اس بندے کو مارا, جبکہ اس نے جو بھی کتاب میں لکھا وہ قرآن اور قرآن کی تفسیر اور احادیث سے 100% میچ کرتا ہے. تو کتنا بغض رکھتے ہیں مسلمان, 40 سال بعد ایک بڈھے بابے کو جا کے مارا. Do you see that? نے آپ مسلمان سب کو مت کہیے, وہ پارٹیکولرلی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. جو غلط کیا وہ غلط ہے, اور جو نہیں پرٹیکولرلی کیا آپ ایک مجھے بھی سیکنڈ, شامل کریں. یہ تو محمد صاحب کی یہ بھی حدیث ہے نا. میں کنڈیم کر رہا ہوں, آپ مجھے بھی شامل کریں. نہیں, یہ محمد صاحب کی حدیث ہے, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. محمد صاحب کی کیا حدیث یہ ہے کہ تم میں سے صرف ایک گروہ ہوگا, صرف ایک گروہ جو ہمیشہ لڑائی کرے گا, سارے نہیں کریں گے, باقی سب لوگ تو تم جیسے ہیں, منافق ہیں. یہ دیکھیں, میں محمد ایک صاحب کے ساتھ کرو بیٹھا ہوا تھا, سن لیں, میں محمد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا, اس نے محمد صاحب سے کہا کہ the people have lost interest in horses and put down their weapon, کہ لوگوں نے اپنی تلواریں چھوڑ دی ہیں اور گھوڑوں سے اتر آئے ہیں. And they said there is no jihad, اور انہوں نے کہا اب جہاد کوئی نہیں ہے, اب کوئی جہاد نہیں ہے. And the war has ended, اور لڑائی ختم ہو چکی ہے, اب ہمیں ضرورت نہیں, ہم جیت گئے ہیں, اب ہمیں مزید جا کے offensive وار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کے میسنجر نے اپنا منہ پھیڑا اور کہا جھوٹ بولتے ہیں سارے کمینے, now fighting is to come, ابھی تو لڑائی نے آنا ہے.
there will always be a group among my ummah who will fight for the truth, for whom Allah will cause some people to deviate and grant some provision from them until the hour begins, until the promise of Allah comes. کہ day of judgment تک لوگ حق کو پھیلانے کے لیے، یعنی کہ اسلام کو، محمد اور اللہ کی باتوں کو پھیلانے کے لیے ڈے آف ججمنٹ تک لڑائی کرتے رہیں گے، جہاد میں ہی رہیں گے. تو ایک گروپ ہے جو رہے گا ہمیشہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اندر. تو آپ اس کو جو مرضی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا. سر ہمارے پاس ایک گالی والا مومن ہے، ذرا ان سے بھی بات کریں. جی مسٹر مومن صاحب، آپ نے کیا گالیاں نکالنی دیں سر؟ چلو بھائی تم گالی مت دیا کرو. نہیں میں اور نہیں، سر صبر کریں یار، صبر کریں. مومن صاحب آئے، رکے سر. جی مسٹر مومن، جی سر کیا گالیاں نکالنی ہیں؟ یہاں پہ نکالیں سر. سورہ نہیں، مائدہ پہلے گالی آیت نمبر نکالیں جو آپ نکالنا 32. چاہ رہے ہیں. پہلے گالی نکالیں یار، جو گالی نکالنی ہے وہاں پہ آئیں پہلے. جی گالی تو ہم نہیں دیں گے. نہیں دیں گے تو چیٹ میں کیا بول رہے ہیں؟ وداؤٹ لائز اسلام ڈائز نا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تو اس میں ہے on that account we ordained for the children of Israel that if anyone slew a person, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, it would be as if he slew the whole people. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people. کوئی ریلیجین کی بکس نہیں ہے، بائبل نہیں ہے، ویدا نہیں ہے، کوئی ریلیجین بکس ایسا نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہے یہ باتیں. اور آپ اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 8 پڑھیں گے، پہلے ایک یا آیت ایھا الذین اور پہلے ایک پہ بات کر لیں پھر آگے چلیں گے. تھوڑی تھوڑے ساتھ لیا کرو نا. یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پہلے اس کے اوپر بات نہ کر لیں پھر دوسری کے اوپر بات کریں گے. ذرا ویٹ کر کے، یعنی بس آپ کیا دعویٰ دینے آئے ہیں؟ ایک کے اوپر بات کرتے ہیں پھر دوسری کے اوپر چلیں گے. ٹینشن نہیں لیں، اب ذرا رک جائیں یہاں پہ. جی مسٹر مومن، یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی، میرے کو یہ آیت رٹی ہوئی سے بھی زیادہ رٹی ہوئی ہے. پتا آپ اس کو اس بات کا؟ آپ نے کہا کسی اور ریلیجس بک میں یہ نہیں لکھا ہوا، کہا آپ نے؟ جی کہا نا. جبکہ آپ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے تورا سے چوری کی ہوئی ہے. یہ تو آیت آلریڈی تورا سے چوری کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات تو بنی اسرائیل کو کہا گئی ہوئی ہے. اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھی، اور قرآن میں آیا ہے یہ مومن کو بھی کہہ رہا ہے. ایک سیکنڈ چھوٹی تھلے سال ہے. یہ آیت کس کو کہی گئی ہے؟ بنی اسرائیل کو کہی گئی ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ جی بنی اسرائیل جو یہودی ہے اس کو کہی گئی ہے، اور قرآن میں بتا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی بات، یہ میسج ہے سب کے لیے. جیسے بنی اسرائیل کو جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات آئی نا قرآن میں آئی، وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. ارے بھائی صبر کرنا. پہلے سب سے پہلی بات تو نے کہا کہ یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ تمہاری یہ بات قرآن ہی منافی کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے یہ تو ہم نے تورات میں لکھی ہے. پھر جی میں ابھی بول رہا، ابھی جو ریلیجن ہے میں جس کا بات بولا کرسچینٹی اور جو ویدا کے بارے میں بولا کہ کوئی ریلیجن نہیں ہے جس میں یہ باتیں موجود ہیں. ویداس میں بعد میں چلیں گے، ویداس کی ابھی ٹینشن نہیں ہے میرے کو، ٹھیک ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس آیت کا. اس آیت میں لکھا ہوا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کہا. بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل جو یہودی ہے. تھینک یو. یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات. اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اتنی بڑی جہالت بولی کہ کسی اور بائبل میں نہیں لکھا، کسی اور جگہ نہیں لکھا، تو وہ تو آلریڈی خراب ہو گیا. نہیں ہاں بھائی میں نے خراب نہیں. تورات کا نام نہیں لیا. آپ نے نام لیا بائبل کا. بائبل میں تورات دیکھیے نہیں ہے تو اور تورات کیا تو ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو یار؟ ہاں بائبل میں تورات میں نہیں ہے. بائبل میں نہیں ہے. بائبل میں تورات نہیں ہے. کس میں ہے ہو تورات؟ گئی.
इंजील का बात बोल रहे हैं मैं, इंजील जो आपको बाइबल अबे और कहते हैं डंगर, उसमें बाइबल नहीं में है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात नहीं है, तुम्हें तो इतने अंब ओल्ड का नहीं पता, तुम टेस्टामेंट बोलने क्यों आगे? एक सेकंड, तौरात है, एक सेकंड, एक तौरात। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, उसको आपको तो मानते हो अंब का आप? नहीं पता तौरात को तो नहीं मानते? अरे भाई। तौरात को मैं, आप तो नहीं मानते, मेरे ओल्ड टेस्टामेंट मानने, को। यार मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आपने कहा बाइबल में नहीं लिखा। मैंने आपको बताया है कि जी कुरान खुद कह रहा है कि बाइबल से लिया, मैंने बाइबल से चोरी किया, मैंने तो बनी इसराइल को कहा था। नहीं, नहीं, जो बाइबल आपको जो इंजील और तौरात आया ना, वो इस्लाम है, लेकिन आप लोगों ने करप्टेड कर दिया। अरे मैंने करप्ट यही कर बताया दिया कि या इस्लाम के नहीं अलावा करप्ट कर कोई दिया? धर्म में नहीं है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। तो करप्ट, अरे मैन भाई मेड है, रुको, अरे भाई रुको, जैसे करप्ट किया वेदास या, में है। अरे यार तुम लोग कितनी लंबी कहानी क्यों करते हो? करप्ट हो गई है, हो गई है करप्ट, असल डज में नॉट मैटर, तब्दील हो गई है ना, डज तौरात और नॉट इंजील मैटर में राइट तब्दील भी नाउ। हो ये गई, आयत किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। नहीं, अल्लाह कह रहा है इसी वजह से, किस वजह से, एक आयत पीछे जाएंगे, किस वजह से हमने बनी इसराइल को कहा, हमने किसको लेकिन कहा? बनी बनी इसराइल को। इस जमाने में बनी इसराइल ने तब्दील कर ली है ना अपनी किताबें। अबे छोड़ दो, लेकिन ये क्या चीज, ये क्या जी बात तौरात में आई थी? आई थी लेकिन उन्होंने बदल लिया। यार चलो बदला या नहीं बदला, ठीक है बदल लिया, मैं मान लेता हूँ जी बदल लिया, फॉर द सेक ऑफ टॉक अरे तो बदल लिया वो था। तो इस्लाम था ना, इस्लाम, वो इस्लाम है। अबे और डंगर, अबे और डंगर, मैंने तो ये तो दावा बात किया। किसको कही गई है? जी, ये बात किसको कही गई है? इस्लाम सिंस मैन पुट अरे हिज भाई फीट ऑन द ये अर्थ, बात किसको पहले की से गई एडम जब से आया है? है। बनी इसराइल कौन है? यहूदी को। बनी दम इसराइल कौन भाई, है? ये इस्लाम तो कलाम तो अल्लाह का है ना, वो इस्लाम है, वो इस्लाम बनी है। इस, अरे बनी इस्लाम ये अभी है नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद ने अरे नहीं लाया। हेलो, इस्लाम एडम से है। अरे बनी भाई इसराइल पहले कौन है? सुनो तो बात था पहले। ना। अरे मैं बात कर सकता हूँ या मैं ऐसे बैठे रहूं? सर आप बता दे बनी इसराइल कौन है? हेलो, बनी इसराइल जो कौन मैं? तहरीफ नहीं की वो मुसलमान हेलो, थे। मुसलमान थे या नहीं थे? बनी इसराइल है कौन, मैंने ये पूछा है। बनी हेलो, इसराइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। बनी इसराइल कौन थे, मैंने ये पूछा है। हेलो। बनी इसराइल हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा जाता है बनी इसराइल। कहाँ पे लिखा है कुरान में? हाँ, कहाँ पे ये बात लिखी है कुरान में कौन सी बात? कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा जाता है? कहाँ लिखा है कुरान में? याकूब का दूसरा नाम है इसराइल, मालूम है? कहाँ पे लिखा है कुरान में? या बनी कुरान में इसराइल मज़कूर लिखा हुआ है। कुरान में कहाँ लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? कहाँ लिखा है? एक आयत दे दे कुरान में जिससे बताए कि याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम को कुरान में होना कोई जरूरी है? हदीस में है। यार तो हदीस इसका में मतलब नहीं है है कि तो तफसीर बाइबल से, में, ये बात भी बाइबल से चोरी की गई है, ये बात भी बाइबल से चोरी की बाइबल गई से है। चोरी नहीं आप की। लोगों को यकूब अलैहिस्सलाम का पता कैसे लगा कि उसका दूसरा नाम आप इजराइल है? कि आपका ये बात गूगल बाइबल में लिखी गई है, तौरात में एडम लिखी भाई, गई है। आपका गूगल खुदा से मालूम कर लीजिए कि बनी इसराइल में ये बात अब है कि नहीं। वो ये उन बात लोगों ने आज भी नहीं है, है, ये बात हमेशा से थी और आज भी है, क्योंकि ये तालमुदिक नहीं रेफरेंस दिया गया हुआ है। तहरीफ सुन कर ले, दी है, अरे यार सुन तहरीफ। ले, तहरीफ की माँ की सरी, ये तालमुदिक स्टेटमेंट है, ये तौरात में से भी नहीं ली गई भी, ये तालमुद की स्टेटमेंट है। तालमुद जो है वो एक ओरल ट्रांसमिशन है यहूदी मौलवियों की, ओरल ट्रांसमिशन तालमुद है, ये तालमुदिक स्टेटमेंट है, ओरल ट्रांसमिशन की स्टेटमेंट है, ये अल्लाह का कलाम ही नहीं था, ये यहूदी बोलते थे, यहूदी मौलवी बोलते थे ये बात। तालमूद से ये स्टेटमेंट निकाली गई हुई और अल्लाह ने कह दिया ये मैंने दी है, जबकि ये तो लोगों की कलाम थी। ये लो पकड़ो, आज भी लो, है तालमूद के अंदर, अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान में है, अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान लेकिन अल्लाह का तालमूद पूरा, में लिखा है कि अल्लाह का कलाम नहीं है। तालमूद में लिखा है, ये लोग कहते थे ये मौलवियों का कलाम है। हम तो तलमुद पर यकीन नहीं करते ना। तुम ना गूगल करो, खुदा को मानते हो, तलमुद मैं, खुदा को मानते हो, तुम्हारे तो हाँ, बहुत सारे खुदा है। अरे भाई मैं गूगल खुदा को मानूं या किसी को भी मानूं, प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने एक क्लेम दिया जो क्लेम तौरात में है ही नहीं बल्कि तालमूद के अंदर है। मोहम्मद के तो रहे तो आसपास कोई बात यहूदी नहीं, बहुत अच्छी थे, बात है ना। मोहम्मद के अगर दूसरी आसपास, जगह भी वो बात हो तो अच्छी बात है, मोहम्मद के लेकिन आस, ये इस्लाम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक ये ओके, इस्लाम ही है, एक ही। अब मोहम्मद के आसपास
تھے ڈھیر سارے یہودی جس کو اس ارے نے وہ قتل تو کیا. مدینے میں، یہ کہاں ٹھیک ہے. کی آیت ہے تمہارے حساب سے؟ تو جب یہودیوں کو قتل کیا، یہ مدنی آیت ہے. یہ قرآن کی جو ہے تھرڈ لاسٹ سورہ ہے بائی ریولیشن آرڈر، تھرڈ لاسٹ. یہ مدینہ اینڈ کی صورت ہے. وہاں پہ محمد یہ بات بول رہا ہے، تالمودک سٹیٹمنٹ، جب اس نے جوز کے ساتھ مل شل کے بہت سارا کچھ کیا اور اب وہ جوز کو قتل و قتال کرنے لگا ہے. کیونکہ اس آیت کے بعد کی جو اگلی آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جو محمد اور اس کے اللہ کے ساتھ لڑائی کرے گا اس کا قتل و قتال کرو. یہ 5:32 ہے، 5:33 دیکھتے ہیں. یہ تھرڈ لاسٹ سورہ ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ ابے ایک کنجر، اللہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ لہٰذا اس لڑائی کو کیا اللہ کہتے کے ہیں؟ ساتھ اس لڑنے کا لڑائی کو مطلب جو یہ ہے کہ سکالرز اللہ ہیں کے جو حکم کے سکالرز خلاف۔ ہیں جو سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو برا بھلا کہنا، اللہ کو برا بھلا کہنا اس اللہ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتا ہے. تو جو اللہ کو برا بھلا کہے اور رسول کو برا بھلا کہے اور زمین اس کے لیے تنگ و دو کرتے ہیں، پھر فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے قتل کیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، جلا وطن کیے جائیں. تو ایک تالمودک سٹیٹمنٹ کو اللہ نے اپنی سٹیٹمنٹ بولا، لیکن فوراً ہی اگلی آیت میں بول دیا جو اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا، ان کو برا کہے گا، ان کو قتل کرو، ان کو سولی چڑھاؤ، ان کے ہاتھ اور پاؤں دوسرے سروں سے کاٹ مارو. یہ تمہارا اللہ ہے. اب بولو کون سی اب تفسیر کھولوں؟ قرطبی کھولوں اس کے لیے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی کون سی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے یار بھائی، اللہ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. اللہ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئی، جیسے زمین چپٹی ہے، یہ سب بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے میرے کو. تو منور بھائی، یہ اللہ کی بات تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نہ آنا ہی بہتر ہے، ورنہ تم اور پریشان ہو جاؤ گے. تھوڑی بہت اگر سمجھ میں آ جائے تو اتنے ارے پریشان باپ ہو. رے باپ، ہاں، تو یہ مطلب قرآن ہے، زمین چپٹی ہے بھائی؟ قرآن ہے، اور قرآن نے کہا یذل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اچھا قرآن چلے کی یار، وجہ سے آپ یہ جو سارے لوگ گمراہ ہوں گے. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ عامر بھائی، آپ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. چلیں آج آپ ہمیں جو ہے نا 25 آیتیں قرآن کی پڑھ کے سنائیں گے اور سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، 25 کہاں آیتیں سے سنا؟ یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، سر پڑھتے جائیں. یہ لیں پہلی آیت، سیکوینس میں پڑھیں گے ہم. اور زوم کروں؟ زوم کیجیے. اور زوم کرتے ہیں. اب پڑھا جا رہا ہے سر؟ نہیں، یہ آیت کہاں ہے؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا شاید. تو اردو میں ہی پڑھنا نا. اردو میں آیت دکھاؤ نا، قرآن کی آیت. نہیں، عربی میں بتاؤ، عربی میں پڑھ کے اپنے کو ٹرانسلیٹ کر کے دیں گے بھائی صاحب. اچھا چلیں جی، ہاں. عربی میں لیں جی، عربی میں رکو پڑھیں. میں چشمہ لے کے آتا ہوں، ایک منٹ، چشمہ پہن لیتا ہوں. چشمہ پہنے. لو بھائیو، آج ہمیں 25 آیتیں اور اس کی تفسیر عامر صاحب دیں گے. عامر صاحب دیں گے ہمیں 25 آیتیں، ان کی تفسیر. 25 آیتیں پڑھنے ہاں، لگے ہم قرآن کی پوری سیکوینس. یہ نہ کہہ سکے کہ یار ریفرنس جو ہے نا پراپر کوٹ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، ٹمکانا نہیں کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ہم ذَلِّ قرآن وَلَا کی تَحْزَنْ 25 آیتیں، یار ایک سیکنڈ رکے. ہم قرآن کی 25 آیتیں پڑھیں گے اور 25 کی 25 آیتوں کو دیکھیں گے کہ کہاں پہ جا رہی ہے. سر پڑھنا شروع کریں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جی سر، ٹرانسلیٹ کریں. ٹرانسلیشن کرو تم، اردو میں آپ کریں نظر سر، نہیں، آپ کریں نا، آپ کریں. نہیں نظر نہیں آ رہا صاحب سے. اور ان میں سے اردو کوئی تو پڑھنا کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنہ میں ہی پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کفار کو گھیر لینے والی ہے. یہ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ کیا غلطی ہوگی مجھے 49 سے نہیں 25 کی بجائے سر ہم 28 پڑھیں گے. 43 سے شروع کرتے ہیں سر، تاکہ ذرا کانٹیکس بن جائے. سوری 43 سے شروع کرتے ہیں، مائی بیڈ سر. یہاں سے پڑھیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جی سر. ہاں چلو پڑھو، ٹرانسلیشن پڑھو. اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں تو جھوٹے لوگ بھی جان لیں. اگلا پڑھیں. یسألونک یا سلونہ کا نہیں الذین ہے، دوبارہ پڑھیں. یا سلونہ کا نہیں ہے. لا يستأذنك الذين لا يستأذنك یستعینوک، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
انه علیم بالمتقین، واللہ علیم بالمتقین. اللہ علیم بالمتقین. جی سر، جی سر پڑھیے. ٹرانسلیشن بولو. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مال اور جان سے جہاد سے رک کر رہنے میں کبھی بھی تجھ سے اجازت نہیں طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ تو نے کچھ لوگوں کو جو اجازت دے دی ہے نا کہ تیرے ساتھ تبوک پہ نہ جائیں، تو نے غلط کیا ہے محمد. جو لوگ واقعی میں مسلمان ہیں، جو اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو نے اجازت کیوں دے دی ان 3 بندوں کو، 3 صحابیوں کو کہ یہ جہاد پہ نہ جائیں؟ تو نے بے وقوفی کی ہے، کیونکہ جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. عامر صاحب غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک ہے چلو. اوکے آگے چلتے، آگے پڑھیے سر. سوری پہلے آپ عربی پڑھ لیں، میں پھر اردو پڑھتا ہوں. جی سر. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. یہ اجازت تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ہی شک میں سرگرداں ہوں گے. تبوک کی جب جنگ ہوئی تھی وہ ڈیفینسو وار نہیں تھی، اوفینسو تھی. محمد اتنی دور لے کے جا رہا تھا لڑنے کے لیے، اور یہ ہپوکریٹ جو ہیں وہ بول رہے تھے کہ ہم مرنے نہیں جائیں گے، سوری ہم نے نہیں مرنے جانا بڑوں پانڈے میں. تو محمد نے بولا کہ آؤ میں تمہیں بناتے افسر بھی دوں گا، آ جاؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھائی تو ہی رکھ بچیاں بھی اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے. تو ہمیں بچیوں کا لالچ دے رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اس پہ یہ آیتیں آ رہی ہیں. آگے چلتے ہیں، اگلی آیت پڑھتے ہیں. پہلے آپ عربی پڑھ لیں پھر میں اردو ٹرانسلیشن کرتا ہوں. ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا تم بیٹھے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، ورنہ پانڈے میں ہمارے پاس ویسے ہی بہت سارے لوگ ہیں. کیونکہ وہ اٹھے نہیں تو اللہ نے کہا نہیں میں نے ہی نہیں اٹھنے دیا. اب وہ اٹھے نہیں، چلے نہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد نہیں نہیں میں نے نہیں اٹھنے دیا، سوری میں نے نہیں اٹھنے دیا. آگے پڑھو سر. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم علیم بالظالمين. بالظالمین. اگر یہ تم میں سے مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے. یعنی رستے میں کہتے یار واپس جائیں تو بڑی پرابلمز ہیں، جہاد میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم اتنی دور کیسے جائیں گے، رستے کی صعوبتیں ہیں، پانی نہیں مل رہا، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں تھے. ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں جا رہے اللہ میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. جی سر آگے بڑھیں. تمہیں کیا بتانا ہے تو آگے پڑھیں جلدی سر، بتاؤ. 25 آیتیں پوری پڑھیں گے سر. لقد میں ابھی اتنا نہیں پڑھوں گا، ٹائم نہیں نہیں ہے. سر نہیں نہیں بتاؤ. میں نے 25 پوری پڑھنی ہے نہیں اتنی فرصت سر. نہیں بتانے کی. 25 آپ کو سر یہاں پہ تعلیم کیا، آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں. 25 آیتیں پوری پڑھیں گے سر. پڑھیں میں کانٹیکس کے ساتھ، کانٹیکس کے ساتھ. چلو لقد بتاؤ. سر لقد لقد فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اوکے، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا، اللہ کا عذاب غالب ہو گیا، اللہ کا حکم غالب ہو گیا، سوری، باوجود دیگر وہ ناخوشی میں ہی رہے. آگے پڑھے سر. وَمِنْهُمْ زیادہ نہیں پڑھوں گا بھائی، تم کو کیا بتانا ہے بتاؤ. سر مجھے 73 تک جانا ہے، پلیز پڑھیں. چلو 73 آخر والا ہی پڑھ لو پھر نہیں بولو. سر مجھے 73 تک جانا ہے، کانٹیکس کے ساتھ جانا ہے. پڑھیے سر. نہیں اتنا ٹائم کہاں ہے بھائی. میرے پاس ہے، پلیز پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو میں ٹرانسلیشن صرف پڑھ پڑھ کے جاؤں گا وہاں تک. نہیں ٹرانسلیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی سونا پڑھیں پھر بھی ہے عربی نا. پڑھیں، عربی پڑھیں پھر. عربی بھی پڑھ لیا ہوں. چلو بتانا کیا مقصد ہے، بتاؤ نا. عامر قرآن پڑھ رہے ہیں، سو آپ کا کام ہے پڑھیں. ہاں ثواب تو کام ہو گیا، چلو نا پھر اوکے بعد میں. میں پھر ہٹاتا ہوں ان کو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں سر. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. یہ 49 آیت ہے اور اس کی تفسیر میں محمد نے بلونڈیوں کے بارے میں بھی بات کی تھی.
آگے کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے, اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا ہے, تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں. اللہ میاں کہہ رہا ہے منافق وہ لوگ ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دیا پہلے, منافق وہ لوگ ہیں جو جہاد پہ نہیں جاتے, ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھی ہوئی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی, اور ہمارا کارساز اور مولا ہے. مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ ہے. اب محمد ان کو کس طریقے سے انسائٹ کر رہا ہے, اللہ سمجھا رہا ہے محمد کو انسائٹ کیسے کرو. انہیں کو اللہ ہمیں بچائے گا, اللہ ہمیں بچائے گا, اللہ ہمارے لیے ہے, اللہ ہمیں بچائے گا, آؤ میرے ساتھ جہاد پہ آؤ. ٹھیک ہے, یہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے لڑائی کرنے جا رہے ہیں, اللہ بچائے گا ہمیں. اچھا, پھر آگے سے اللہ میاں کیا محمد کو انسائٹ کریں, کہہ دیجئے, کس کو کہہ دیجئے, منافقوں کو. کفار کو نہیں کہہ رہے, منافقوں کو کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں, جو کلمہ گو ہیں. کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے. ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے, یا ہمارے ہاتھوں سے, یعنی کہ یا تو تمہیں کوئی بیماری آ جائے اور تم منافق لوگ مر کھپ جاؤ, یا ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. بس ایک طرف تم منتظر ہو, دوسری جانب تم ہم سے بھی منتظر ہیں. اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ قتل و قتال نہیں ہے, قتل و قتال نہیں ہے. محمد کو حکم دیا گیا ہے منافقوں کے ساتھ بھی لڑنے کے بارے میں. آگے چلتے ہیں, کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو اب قبول نہیں ہوگا. یعنی کہ اب جب ہم نے کہہ دیا ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں عذاب ہونے والا ہے, یا تو ہمارے ہاتھوں سے, یا بیماری کی صورت میں, یا کسی عذاب کی صورت میں. اب اگر تم خرچ بھی کرو گے نا منافق لوگوں, تو تمہارا خرچہ قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ جہاد دو طریقوں سے ہے, جان کے ساتھ یا مال کے ساتھ. یہ مالی جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم مالی جہاد بھی اب کرو گے تو بھی سوری اب نہیں قبول ہوگا, تم لوگ فاسق لوگ ہو. کہہ دیا ہے, حکم آ گیا ہے, تم مرو گے اور مارے جاؤ گے ہمارے ہاتھوں یا اللہ کے عذاب کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ وہ منافق لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں نا تو ان کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں, اب سوری, کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں, منافق لوگ ہیں. ان کی خرچ جو یہ جہاد میں اب خرچ بھی کریں گے اس کی بھی قبولیت نہیں ہے. دور فٹے منہ, وہ ٹائم گزر گیا ہے. آگے چلتے ہیں. پس آپ کو ان کے مال اولاد تعجب میں نہ ڈالے. تو محمد آپ تو دیکھ رہے ہو ان کے پاس بڑا پیسہ پوسا ہے, ان کی اولادیں لڑکے ہیں, ان کے پاس بڑا طاقت ہے, ٹینشن نہیں لیں آپ. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے. یہی ان کی سزا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت میں یاشی کر رہے ہیں اور کفر کی حالت میں ہی جانے نکلیں گے ان کی. حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کفر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے جہاد میں نہیں جا رہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں, حالانکہ وہ دراصل نہیں ہے. بات صرف یہ کہ ڈر پھونک لوگ ہیں. یہ مسلمان جو جہاد پہ تمہارے ساتھ نہیں جا رہے یہ ڈر پھونکے ہیں. ان کو زندگی سے پیار ہے, ان کو موت سے پیار نہیں ہے. یہ کلمہ کو مسلمان زندگی سے پیار کرتے ہیں, موت سے پیار نہیں کرتے ہیں. یہ تو ہیومنسٹ ہیں, یہ ڈر پھونکے ہیں کیونکہ ہیومنسٹ ہیں, قتل و قتال نہیں کرنا چاہتے, لڑائی میں مرنا نہیں چاہتے. ہیومنسٹ لوگ مشرک ہیں, سوری منافق ہیں, ڈر پھونکے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار سر کھسانے کی جگہ پالے تو اس طرح لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں گے. یہ اگر جنگ میں آئیں گے بھی تو بھاگ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو جنگ میں مرنے والے لوگ چاہیے. آگے چلتے ہیں. اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں. اگر انہیں اس سے مل جائے تو خوش ہیں, اگر نہ ملے تو فوراً بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. کہ ان کو اگر آپ مال دے بھی دیتے ہو, مال غنیمت میں سے مال دے بھی دیتے ہو تو انہیں زیادہ چاہیے, کیونکہ محمد کو تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ 20واں حصہ, ففتھ آف دا بوٹی تو محمد اور اللہ کی ہے. قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ بوٹی کا 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ محمد اور اس کے اللہ کے لیے. چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 41 کے اندر یہ بات آتی ہے.
تو وہ خیراتی مال کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ہیلو محمد تم نے کیوں لے لیا خیراتی مال زیادہ, کیسے لے لیا, ہمیں کیوں نہیں دیا زیادہ, ان کو زیادہ مل جائے خوش ہے, نہیں ملے گا تو لڑیں گے, غصہ کریں گے. آگے چلتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ بھائی محمد لڑائی تو کرتا نہیں, لڑائی تو ہم کرتے ہیں, ہمیں پیسے دے, 20واں حصہ تو کیوں لے لیتا ہے پہلے اچھا سا. اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پہ خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے, اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی, اللہ بھی فضل سے دے گا اور رسول بھی فضل سے دے گا. ابے دنگ رہو, اللہ دیتا ہے یا رسول؟ پرابلم یہاں پہ یہ ہے رسول اپنے آپ کو اللہ کے برابر رکھتا ہے. یہاں پہ ہم تو اللہ کی ذات سے توقع رکھنے والے ہیں, اللہ کی ذات سے توقع رکھتے تو لڑائی میں مال غنیمت چوری کرتے. ابھی اور ڈنگرو. لیکن اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. صدقے صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے, ان کے وصول کرنے والوں کے لیے, ان کے جن دل چاہے نے وغیرہ وغیرہ. یہ اب صدقے کے بارے میں بات ہے, 3 آیتیں اس میں, اب میں نے کہا تھا 3 آیتیں بیچ میں آؤٹ آف کانٹیکٹ چلیں گی, پھر واپس اللہ میاں آئیں گے. اللہ میاں کانٹیکٹ کو چھیڑتے ہیں جس طرح مسلمان بھی ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں. اور ان میں سے وہ بھی ہے جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے. محمد کے بارے میں کہا جاتا تھا ہی از جسٹ این ایئر, وہ کان کا کچا ہے, جو سنتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہی از جسٹ این ایئر, انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے محمد از جسٹ این ایئر, میرا خیال ہے یہی ہے. ابیوز دا پروفٹ سے ہی از جسٹ این ایئر, محمد صرف ایک کان ہے, کان کا کچا ہے. ٹھیک ہے, تو محمد تو صرف کان کا کچا ہے, کسی کا بھی سن کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں, محمد کے کان تمہارے بھلے کے لیے ہے. محمد اپنے کانوں سے جو بھلی بات سنتا ہے نا وہ تمہیں بولتا ہے, محمد بری بات نہیں بولتا. کان کا کچا ضرور ہے لیکن سن کے بولتا وہی ہے. وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ کو جو لوگ ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. ہائے, ایزا کس طرح دیا جا رہا ہے؟ تلوار کے ساتھ نہیں, الفاظ کے ساتھ, الفاظ کے ایزا کی بات ہو رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں. مسلمان مومن سارے بھاگ گئے اس وقت, سب کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ان کی تباہی مچا دی ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کا رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو محمد یہ تمہیں خوش کرتے. یہ سچے نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, تمہیں نہیں خوش کر رہے. آگے دیکھتے ہیں. کیا یہ نہیں جانتے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, زبردست رسوائی کے ساتھ. جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کر رہا وہ جہنم میں سڑے گا. لیکن جہنم سے پہلے کیا ہوگا؟ یہاں پہ جنم دے دیا, اس سے پہلے اللہ کے رسول نے بھی کچھ کرنا ہے. کیا کرنا ہے اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں. سیکوینس میں پڑھ رہا ہوں جی میں, 9 کی یہ والی آیتیں سیکوینس میں ہیں. منافق کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتا دے. کس کے اوپر؟ منافق. چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 43 سے لے کے یہاں تک سب منافقوں کی بات ہو رہی ہے. منافق جو مسلمان کلمہ گو ہیں ہر وقت اس بات کا کھٹکا لیتا ہے کہ مسلمانوں کی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتا دے. کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو, یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک کے رہو گے. ڈر دبک کے رہو گے منافق لوگوں, کمینوں, کتوں. آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کا ہنسی مذاق اڑاتے ہو, گندے بچوں, کمینوں. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی دبے. تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو. بے ایمان نہیں ہوئے ابھی تک, کلمہ گو ابھی بھی ہو. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزائیں دیں گے. اب یہ سزا کون دے گا؟ سنگین سزائیں کون دے گا؟ محمد دے گا نا, اور کون دے گا؟ محمد دے گا. آگے دیکھتے ہیں کیسے دے گا محمد. المنافقین والمنافقات, اور یہ جو منافق مرد اور عورت ہیں آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی جہاد میں نہیں جاؤ, مر جاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار سے رہو. یہ بری باتیں ہیں. اور بھلی باتیں کیا ہیں؟ جہاد میں جاؤ. یہ بھلی باتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مٹھی بند کیے ہوئے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیسہ نہیں دے رہے. یہ بری بات ہے. اللہ کو بھول کے اللہ انہیں بلا دے گا. بے شک منافق ہی فاسق و بدکردار ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے سورہ توبہ کے اندر. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے, جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
وہی انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے, اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں کے اوپر, ان کے لیے دائمی عذاب ہے. آگے بڑھتے ہیں. مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے, یعنی منافق لوگوں کی مثل کیا ہے؟ تم میں وہ زیادہ قوت والے تھے, زیادہ مال و اولاد والے تھے. یعنی منافقوں کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی, مال و اولاد بھی, پلس وہ اپنا دینی حصہ بربریت کر گئے. پھر تم نے اپنا حصہ بربریت کر لیا, جیسا تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوتے تھے, اور تم نے بھی اسی طرح مزاخانہ جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں جو لڑائی پہ نہیں جاتے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ بتاتا ہے, کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں مل پہنچی؟ قوم نوح, عاد اور سمود کی, قوم ابراہیم اور اہل مدینہ کی. ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں رکھ کے پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرے, بلکہ انہوں نے خود ہی ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ جہاد پہ نہیں جا رہے, یہ ظلم کیا. آگے اللہ کیا بتاتا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں, جہاد پہ جانے کا, اور برائیوں سے روکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں, برائی اور بھلائی کیا ہے؟ جہاد پہ جانا اور نہ جانا. اب اللہ کہتا ہے نماز کی پابندی سے بجا لاتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے اور حکمت والا ہے, غلبہ دینے والا ہے اللہ. اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ دیکھیں, اے ایماندار مرد اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتیوں کا وعدہ فرمایا ہے. جنت, بدتر حورے چل, جن کے نیچے نہریں رہیں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہوں گے, بڑے بڑے محل, بڑے بڑے گھر, جو ہمیشگی والی جنتوں میں رہیں گے. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے, اور اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ جہاد کرو, قتل و قتال کرو. ہم کانٹیکس پڑھ رہے ہیں اس وقت, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکس آیتیں اٹھائی ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. کیا کامیابی ہے؟ جہاد کرنا. یا ایھا النبی, اے نبی, کفار اور منافقین دونوں سے لڑاؤ, جہاد کرو, لڑو لڑو, ان پر سخت ہو جاؤ. ان کی اصل جگہ دوزخ ہے, جو نہایت بدترین جگہ ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 43 سے لے کے 73 تک پڑھی ہے میں نے. دنیا کا کوئی بھی تفسیر رائٹر اگر میری اس کانٹیکس کو جو میں نے بیان کیا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے غلط ثابت کرے, آئے. یہ مومن دونوں بھاگے کیوں ہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا نا, ان سے عربی بھی پڑھوا رہا تھا نا. عربی کا قرآن پڑھنا تو ثواب کا کام ہے نا. ایک لائن عربی میں پڑھو تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا نا. کیوں بھاگے یہ عامر؟ عامر کو پتا اس کی موت ہے. 25 آیتیں جو میں نے بولی ہیں, اب وہ کانٹیکس بھی نہیں بنا سکتا, تو مرنا ہی تھا اس نے. کیوں بھاگے عامر؟ منا بھائی بولے. بھائی کیا جواب دیں گے ان لوگ؟ جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس میں. پوری قرآن کی آیت ہے, مطلب حدیث بھی نہیں ہے, قرآن ہے بھائی. قرآن کیا ٹرانسلیشن ہے یہ سب؟ قرآن اس کا کا جواب کیا ٹرانسلیشن, ملے گا؟ اور ساتھ میں یہ اسامہ بن لادن کو ظاہر کرتا ہے کہ اسامہ بن لادن سچا پکا 100% مسلمان تھا. 100% مسلمان تھا بھائی. اگر اس کو جو مومن بولے گا مسلمان نہیں تھا, وہ مومن ہی نہیں ہے. پھر وہ ابھی جو تک کسی نے قرآن میں بولا کہ لکھا ہے, مسلمان نہیں تھا. وہ جو چیز پہ اسامہ بن لادن امپلیمنٹ کر رہا ہے, جو چیز وہ جو قرآن میں لکھا گیا اس پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے. قرآن کی آیتوں میں لکھا ہے, خالی قرآن پڑھو مت, جو باتیں لکھی اس پہ امپلیمنٹ کرو, قرآن بولتا ہے. اور اسامہ بن لادن نے 100% امپلیمنٹ کیا. ہاں 100%